چین کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بڑا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی شاہ محمود قریشی سے چین میں ملاقات، اور ترجمان چینی وزارت خارجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ایشیائی ممالک میں مہاذرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ چھوٹے اور درمیانے ممالک سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، اور ان کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ ایشیائی ممالک میں مہاذرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے ممالک سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ ایک اہم یہ پیغام آیا ہے چین کی جانب سے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی جانب سے اس وقت یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مناظر ہیں اور امریکی خط کے تناظر میں یہاں پر رجیم چینج ہونے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، دھمکی دی گئی ہے پاکستان کو، عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے، ان کی حکومت کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ نہیں رہیں گے تو تعلقات بہتر ہوں گے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حارث نواز صاحب، ایک ایسے موقع پر جب آپ کو پتا ہے اس وقت سیاسی منظرنامہ کیا ہے، چین کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ صدف، یہ ایک بہت ہی اچھے موقع پہ ہمارے یہی دوست ہیں جو وار ٹیسٹڈ ہیں ہر ملک موقع کے اوپر، اور جو ان کا بیان ہے بھی حقیقت میں مبنی کہ اگر بڑے ممالک میں سرد جنگ ہو رہی ہے تو آپ چھوٹے اور درمیانے ممالک کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کیسے فورس کر سکتے ہیں پاکستان کو؟ پاکستان ایک سوورن نیوٹرل اسلامک اسٹیٹ ہے، اور ہم اپنی جو پالیسی کو اب ہم انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کانفلکٹ میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، کسی بلاک پہ نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم پیس میں ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ جس طریقے سے یہ ہمیں کوشچن کی جائے، یہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو ہم کسی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں وزارت خارجہ کا پاکستان کا امیڈیٹلی اس کا بڑا اسٹرانگ بیان آنا چاہیے کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ہمارے لیڈر جو تھے وہ آپ کے کہنے وہ اشارے پہ چلتے تھے، جس طریقے سے ان کے ڈپٹی انڈر سیکرٹری اسٹیٹ نے ہمارے جو امبیسڈر کو پریشر کیا ہے، جس طریقے سے ان ڈپلومیٹک لینگویج کی ہے، وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ۔ ہمیں کڑوا خون پینا پڑے گا، ہم اس کو کسی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ آئی تھنک اس کے اوپر وزارت خارجہ کا پاکستان کا دوبارہ بیان آنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا، ہمیں تو ابنڈن نہیں کر سکتا۔ ہماری جو ایپلیکیشن بہت اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو اپنی پالیسی اپنے ملک کی مفاد میں ہوگی وہ بنائیں گے، اس کے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور یہ بھی کہا گیا چینی وزیر خارجہ کی جانب سے چھوٹے اور درمیانے ممالک سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ نہیں بنیں گے۔ بڑا اہم پیغام ہے، اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس خطے کو کون دھمکیاں دیتے آتا رہا ہے، کس نے یہاں پر تھانے دار جیسا رویہ اپنایا، امریکہ کی جانب سے ہمیشہ سے اس طرح کا رویہ اپنایا گیا ہے۔ تو یہ پیغام کس طریقے سے لیا جائے گا انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، یہ ایک صدف، یہ ایک بہت ہی ایک اہم بیان ہے، اور اس کو آئی تھنک دنیا کو سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کی خاص طور پہ وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو آج ایون اس پہ پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آ رہی ہیں، دے ہیڈ ٹو شو سولیڈیرٹی ناٹ ود اینی ون، اٹ از ود دا اسٹیٹ، ریاست پاکستان کے ساتھ۔ اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس موقع پہ ہمیں سب کو یونٹی کے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور بلکہ پارلیمنٹ کا ایک یونانیمس ریزولوشن آنا چاہیے کہ پاکستان ایسی ان ڈپلومیٹک لینگویج کوئی بھی ملک ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اپنے ملکی مفادات کی جو بات ہے، اور ایک ہمارے ملک کی سوورینٹی اور رسپیکٹ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس موقع چین کا بیان سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون وار ٹیسٹڈ، پیس ٹیسٹڈ آل دا ٹائم ہمارا بردر ملک ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں، کسی حالت میں بھی ہمیں یہ انہوں نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور بجائے سے کہ امریکہ نے دیکھیں کس طرح ہمیں ہر موقع پہ ڈس کیا ہے۔ افغانستان میں 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، $150 بلین کا ہم نے نقصان اٹھایا ہے، ہم نے پوری ان کی ایویکویشن کرائی ہے، افغانستان میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس کی اپریسیشن نہیں ہے۔ پھر ہمیں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے رستے نہ جائیں۔ یہ ہمارے ملک کی پالیسی ہے، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ یس، ہم یورپ سے، امریکہ سے، سب سے انگیج رہنا چاہتے ہیں، ہم ان سے تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف
آر بیسٹ برادر جو کہ ہمارے ایسٹرن اور چائنا ممالک ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں، وی شوڈ بی ویری کلیئر کیٹیگوریکل آن دس اسٹانس. ٹھیک ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز اعوان صاحب، بڑا اہم بیان، ایک ذمہ دار ملک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہ بیان دینا سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اور خاص طور پر گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ چینی وزارت خارجہ کے اس بیان کو؟ میرے خیال میں بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے، اور چائنا اپنے آپ کا اسرٹ کر رہا ہے ایز اے ریجنل پار. اور چھوٹے کنٹریز جن میں چائنا کی میوچل گروتھ کی جو پالیسی ہے، شیئرڈ اکانومی شیئرڈ گروتھ کی جو پالیسی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے چائنا کے بڑے سٹیکس ہیں ان چھوٹے ممالک میں. اگر آپ دیکھیں پاکستان، تو میں اپنے آپ کو چھوٹا ملک نہیں سمجھتا اس سینس میں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہمارے چائنا کے سٹیکس ہیں، آپ کو پتہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اور گوادر میں، اور ہمارے ڈیفنس کے جو ریلیشن شپ ہیں ان میں ہمارے بڑے اسٹریٹجک ایلائی ہیں اور اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ. پھر چٹاگانگ ہاربر میں چائنا انویسٹ کر رہا ہے، ہمبن ٹوٹا اور اس میں سری لنکا کے کولمبو ہاربر وہ ڈیولپ کر رہا ہے. بھوٹان اور نیپال میں اس کے انٹرسٹ ہیں اور اس کی وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. جبوٹی میں انہوں نے پورٹ لے کے اس کی ڈیولپمنٹ وہ کر رہے ہیں. چائنا میں ایران میں $425 بلین کی انویسٹمنٹ اگلے 25 سالوں میں. افغانستان کے امن میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. تو وہ یہ پوری جو ریجنز، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ریجنز گرو کرتے ہیں اکٹھے، کنٹریز ان آئسولیشن گرو نہیں کرتی. تو اس اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں چائنا کا یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے کہ ریجن میں جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو ہم کولڈ وار میں ٹارگٹ نہیں ہونے دیں گے، ان کو کولڈ وار میں ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیں گے، اور کیونکہ ہمارے سٹیکس ہیں ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ ایک بڑی اسٹریٹجک اور بڑی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے چائنا کی طرف. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز اعوان صاحب اور حارث نواز صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ اہم جو بیان سامنے آیا چینی وزارت خارجہ کا، اس پر تبصرہ دے رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.